بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی سکی بیٹی کی شادی محلے کے آوارہ اور نکٹو لڑکے سے کرا دی، کیونکہ میں خود چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی ساری زندگی عذابوں میں گزرے، اسے زندگی میں کوئی خوشی حاصل نہ ہو۔ میرا داماد میری بیٹی کا جینا حرام کر دے، کیونکہ اس کے پیدا ہوتے ہی میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال کر دوسری شادی کر لی تھی۔ میرے شوہر کی دوسری بیوی سے 2 بیٹے ہوئے تھے، اس لیے مجھے اپنی بیٹی سے نفرت تھی۔ ایک روز میرا شوہر آیا اور میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا، کیونکہ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب وہ اپنی بیٹی اور میرے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بھی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ میں اسے اس کی بیٹی کے گھر لے گئی، مگر بیٹی کو دیکھ کر ہم دونوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی جب داماد نے میری بیٹی کو میرا نام مریم ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں اور گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا کی تھوڑی سی زمینیں تھیں، جس کی وجہ سے ہمارا گھر کا نظام چل رہا تھا، مگر آج ہم گاؤں چھوڑ کر شہر جا رہے تھے تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، گاؤں کے ایک سکول میں ہی حاصل کی تھی۔ ابا نے میری وجہ سے شہر میں ایک مکان لے لیا تھا، وہ بھی میرے ساتھ شہر میں ہی رہنا چاہتے تھے۔ ابا نے میرا داخلہ شہر کے ایک بڑے کالج میں کروا دیا۔ میں نے جلدی کالج کے ماحول کو اپنا لیا، وہاں لڑکیاں میری دوست بھی بن گئیں۔ میرا پورا دھیان پڑھائی پر تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے BA کر لیا۔ اب میرے والد میری شادی کرانا چاہتے تھے، وہ مجھے مزید آگے نہیں پڑھانا چاہتے۔ تبھی میری کلاس فیلو نے اپنے بھائی کے لیے اپنی امی کو میرا رشتہ لینے گھر بھیج دیا۔ اماں ابا اچھی طرح تسلی کر کے ہاں کر دی۔ میں نے جب اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا، وہی میرے خوابوں کا شہزادہ لگا، اور پھر 3 ماہ بعد ہی میری شادی ہو گئی۔ میں دلہن بن کر اسد کے گھر آ گئی تھی۔ میرا شوہر اسد بہت اچھا تھا، البتہ میری ساس کافی تیز اور چالاک بھی تھی۔ میں گھر کے سارے کام کرتی۔ ایک دن طبیعت خراب ہونے پر پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے شوہر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، ساس بھی دادی بننے پر خوش تھی۔ بس ایک بات جو مجھے پریشان کرتی تھی وہ یہ کہ میرا شوہر اور میری ساس دونوں اکثر باتیں کرتے ہوئے کہتے تھے کہ دیکھنا بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ ساس کہتی ہے بیٹا ہوگا تو خاندان میں ہمارا نام ہو جائے گا۔ میرا شوہر میرا پورا خیال رکھتے تھے۔ میری اماں ابا بھی بہت خوش تھے۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہ گھڑی بھی آ گئی جب ایک تکلیف دہ لمحے کے بعد میری گود میں میری بیٹی کو ڈال دیا گیا۔ مجھے ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے تو خوش ہونا تھا، مگر ساس اور شوہر کا سوچ کر ایک خوف بھی تھا۔ بیٹی کا سن کر ان دونوں کو ہی خاص خوشی نہیں تھی، حالانکہ یہ ان کے گھر میں پہلے بچے کی پیدائش تھی۔ خیر، ساس نے کہا چلو اس سال خواہش پوری نہیں ہوئی تو اگلے سال ضرور پوری ہونی چاہیے۔ صبح ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آئی تو اس نے ایک ایسی خبر سنائی جو بجلی بن کر مجھ پر گر پڑی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے اب مریم کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ ڈاکٹر تو یہ کہہ کر چلی گئی، مگر ہم سب پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ میرا شوہر تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور ساس جیسے نفرت سے مجھے اور بیٹی کو دیکھتے ہوئے وارڈ سے باہر نکل گئی۔ میری خوشی بھی دکھ کے پہاڑ تلے دب گئی۔ ان دونوں کی خواہشات میں کبھی پوری نہیں کر پاؤں گی۔ مطلب یہ کہ بیٹی میرے لیے اتنے برے وقت لے کر آئی تھی۔ گھر میں خوش ہونے کی بجائے خاموشی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ نہ ساس کو میری پرواہ اور نہ شوہر کو فکر تھی۔ میں نے شوہر سے بات کرنا چاہی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، شکر کرو خدا نے اولاد کی نعمت تو دی ہے، پھر اتنی بے دلی کیوں دکھا رہے ہو؟ مگر انہوں نے اماں کی فکر تھی، ان کی خواہشات پوری نہ ہونے کا غم تھا۔ نہ ساس بچے کو اٹھاتی اور نہ ہی شوہر بیٹی کو پکڑتے۔ میں ہی چلے میں کام کرتی اور بیٹی کو سنبھال لیتی۔
مجھے لگنے لگا تھا کہ میری بیٹی ہنا منحوس ہے۔ اس کے آنے سے میں شوہر کی توجہ سے محروم ہو گئی ہوں۔ کبھی دل کرتا ہے اسے بہت ماروں، اپنا سارا غصہ اس پر نکال دوں، مگر پھر رک جاتی کہ معصوم ہے۔ بس میں منفی اور مثبت سوچوں کے درمیان کھلونا بنی ہوئی تھی۔ بڑا مشکل وقت تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہنا بڑی ہوتی جا رہی تھی، شوہر اور ساس کی نفرتیں میرے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ہنا کو مجبوری میں پال رہی تھی۔ اکثر اسے روتا دیکھ کر میں خود بھی رونے لگتی۔ میری اماں ابا کو میری ایسی حالت کا زیادہ پتہ نہیں تھا۔ ابا کو پتہ لگتا تو انہوں نے مجھے گھر ہی بٹھا لینا تھا۔ ایک دن اماں آئی اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ مجھے چند دنوں کے لیے گھر لے جانا چاہتی ہے۔ ساس نے بڑی بے دلی سے کہا کہ آپ کی بیٹی ہے، شوق سے لے جائیں۔ شوہر نے بھی کہا ضرور لے جائیے۔ میں اپنی اماں کے ساتھ میکے آ گئی۔ ماں باپ کا گھر ایسی جگہ ہے جہاں صرف سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ میں نے سوچا میں بھی کچھ دن سکون کے ساتھ گزار لوں گی۔ اماں کو میں نے سب کچھ بتا دیا تھا، مگر ابا سے ڈر لگتا تھا۔ میری اماں میری بیٹی کو بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے بھی کہتی ہے بیٹی تو خدا کی رحمت ہوتی ہے، تم بھی تو ہماری ایک ہی بیٹی ہو۔ مگر پتہ نہیں یہ سسرال والوں کی باتوں کا اثر تھا جو دل پتھر کا ہوتا جا رہا تھا۔ میں روز اپنے شوہر کو فون کرتی، مگر وہ مصروف ہونے کا بہانہ بنا کر فون بند کر دیتا۔ اسد بیٹی کو تو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ میرے لیے ان کا یہ رویہ بہت تکلیف دہ تھا، مگر کیا کر سکتی تھی۔ ایک ہفتے بعد میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے آ کر لے جائیں، مگر انہوں نے ٹال مٹول کر دیا۔ اس طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو میں ابا کے ساتھ آ رہی ہوں۔ تب وہ کہنے لگے وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے ایک دوست کی شادی پر جا رہے ہیں۔ پھر بولے میں نے ہماری بیٹی ہنا کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا ہے، اس کے لیے پیپرز پر تمہارے دستخط چاہیے، بس میں جلدی میں آؤں گا، بینک بند نہ ہو جائے۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو انہیں بیٹی کا خیال آیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسد آ گئے۔ میں نے اندر آنے کا کہا تو بولے واپسی پر آؤں گا، تم یہاں جلدی دستخط کرو، بینک بند ہونے والا ہے۔ میں پیپرز پڑھنا چاہ رہی تھی، اتنے میں بچی نے رونا شروع کر دیا۔ اماں کی آواز آئی جلدی سے آؤ۔ میں اندر جانے لگی تو شوہر نے دستخط کرنے پر زور دیا۔ میں نے جلدی سے دستخط کیا اور اندر چلی گئی۔ اسد دروازے سے واپس جا چکے تھے۔ میں حیران ہوئی، پھر سوچا ہو سکتا ہے وہ جلدی میں ہوں۔ 2 دن بعد میں نے اسد کو فون کیا، میں آ رہی ہوں۔ شاید اس وقت ساس اور اسد کے پاس کھڑی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر سے فون لیا اور کہا بیبی وہیں رہو جہاں ہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم ہمیں بیٹا نہیں دے سکتی اور میں نے اپنی نسل آگے چلانے کے لیے بیٹے کی دوسری شادی کر دی ہے اور یہ اس کا حق ہے۔ میں نے چیخ کر کہا آپ مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب کیسے کر سکتی ہیں؟ تب ساس بولی تمہاری اجازت تھی، اسد نے دوسری شادی کی ہے، کل تم نے خود اجازت نامے پر دستخط کیے تھے۔ میں بولی مگر وہ تو بینک کے پیپر تھے۔ ساس بولی وہ بینک کے پیپر نہیں بلکہ اجازت نامہ تھا۔ پھر دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ میں سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اماں میری آواز سن کر مجھے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، پھر میرا کندھا پکڑ کر مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، پھر پیار سے مجھے زمین سے اٹھایا اور صوفے پر بٹھا کر حوصلہ دیا۔ میری زندگی اندھیرا ہو چکی تھی۔ میری حالت دیکھ کر ابا کو ساری بات بتانی پڑی۔ ابا پہلے تو مجھ سے خفا ہوئے کہ تم نے یہ حالات کیوں نہیں بتائے، میں اسے گولی سے اڑا دیتا۔ ابا نے بندوق نکال لی کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے مل کر ابا کو ٹھنڈا کیا کہ پولیس کیس بن جائے گا، یہ گاؤں نہیں شہر ہے۔ ابا نے میرے شوہر کو فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اب ہر روز کئی بار فون کرتے، ایک دن اس کے گھر بھی گئے، پتہ چلا کہ وہ تو گھر تبدیل کر چکے تھے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں چلے گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھے اپنی بیٹی پر زیادہ غصہ آنے لگا۔
وہ میرے لیے منحوس تھی۔ میں نے اپنی بربادی کا ذمہ دار اسی کو سمجھتی۔ اماں ہی اس کی ہمدرد تھی۔ اماں مجھے سمجھاتی کہ کبھی کبھی مجھے ترس بھی آ جاتا ہے، مگر پھر وہی سوچیں، وہی خیال۔ اب وقت گزرتا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہنا جوان ہو گئی تھی۔ میں نے اسے چھوٹے سے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ آدھا دن ادھر ہی گزر جاتا تھا، باقی دن کچھ کام اور اگلے دن کی تیاری میں گزر جاتا۔ میری بیٹی پر ساری توجہ میری اماں دیتی تھی۔ میں خود غرض اور بے حسی کے صحرا میں بھٹکنے لگی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں، پر اندر سے آواز آتی ہے کہ ہنا نے پیدا ہوتے ہی میری ساری خوشیاں چھین لی تھی۔ ایک دن میں بازار گئی تو مجھے کام والی ماسی ملی۔ وہ میرے شوہر کے گھر میرے ہوتے ہوئے وہاں پر ملازمہ تھی، اور وہ اب وہیں ان کے نئے گھر میں کام کر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ آپ کے شوہر کے گھر دوسرا بیٹا ہوا، وہ بہت خوش ہے۔ وہ میرا اب بھی شوہر تھا، کیونکہ اب تک میں اس کے نکاح میں تھی۔ اس نے یہ احسان کیا تھا کہ مجھے طلاق نہیں دی تھی، یہ دھبا میرے دامن پر نہیں لگایا تھا، اور کبھی کبھی وہ بیٹی کے لیے کچھ رقم بھی بھیج دیتا تھا۔ پہلے تو میں نے یہ پیسے لینے سے انکار کیا تھا، مگر بعد میں اماں نے سمجھایا تھا، تمہارا یہ حق ہے، بچی کا خرچہ لینا چاہیے۔ تب سے میں نے اس پر بھی اعتراض کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ کام کرنے والی کے منہ سے دوسرے بیٹے کا سن کر دل کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ خدا نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ میں آج اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی۔ اگر میرا بھی بیٹا ہوتا۔ وقت گزرتا گیا۔ میری بیٹی اب 10ویں کلاس میں تھی۔ اماں ابا بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ مجھے آس پڑوس والوں نے کہا، ابھی سے اپنی بچی کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دو، اچھا رشتہ ملنے میں وقت لگتا ہے۔ اور ویسے بھی بچی کا باپ کون سے سر پر ہے؟ جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے۔ میں تو خود بھی چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس منحوس کو گھر سے رخصت کر دوں، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے اپنے شوہر اور ساس کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں، اور میرے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک دو ملنے والوں کو کہا کہ کوئی بھی رشتہ لے آؤ، میں اپنی بیٹی کو بیاہ کر دوں گی۔ ان میں سے ایک نے ایک رشتہ بنایا۔ میں نے اماں کو بتایا کہ میں لڑکے والوں کو گھر بلا رہی ہوں، آپ بھی مل لینا۔ 2 دن کے بعد لڑکے والے میری بیٹی کو دیکھنے گھر آئے۔ اس دن اماں نے ہماری پڑوسن کو بھی بلایا، وہ لڑکے والوں کو جانتی تھی۔ اس نے کہا، یہ لڑکا آوارہ ہے اور 1 نمبر کا نکٹھو ہے، بیٹی کی شادی کر کے اس کی زندگی برباد مت کرو۔ مگر مجھے کوئی سرکور نہیں تھا کہ لڑکا کیسا ہے، بس مجھے اس کی شادی کرنا تھی۔ لڑکے والوں کو تو میری بیٹی بہت پسند آئی تھی۔ میں نے سرسری سے دیکھا، لڑکا ذرا پکے رنگ کا تھا، عمر بھی میری بیٹی سے زیادہ تھی۔ نہ انہوں نے زیادہ کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ باپ کے بارے میں رشتہ داری پہلے ہی بتا چکی تھی۔ میں نے ہاں کر دی اور وہ خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ میری اماں بھی شادی پر راضی نہیں تھی، پر میں نے ان کی ایک نہ سنی، کیونکہ اب میں اپنی بیٹی کو سزا دینا چاہتی تھی، اس کی زندگی بھی برباد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے چھٹی والے دن اس کو ساتھ لیا اور کچھ کپڑے سامان لے آئی۔ آخر دنیا والوں کو بھی کچھ دکھانا تھا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئی، تاریخ بھی رکھی جا چکی تھی۔ میری بیٹی نے ایک بار بھی اعتراض نہ کیا، بلکہ خاموش رہی۔ رخصتی کا وقت بھی جلد قریب آ گیا۔ میرے ابا بیمار رہنے لگے تھے، پھر بھی انہوں نے ہمت کر کے سارے کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ شادی بڑے اچھے طریقے سے ہو گئی۔ میری یہ بیٹی اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ میرے سر سے تو جیسے کوئی بوجھ اتر گیا۔ نہ اس کی رخصتی کے وقت میری آنکھوں میں آنسو آئے، نہ ہی مجھے اس کے جانے کے بعد کچھ یاد رہا۔ میں تو اپنے اسکول میں مصروف ہو کر جیسے اپنا ماضی جیسے بلا چکی تھی۔ اس لیے بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد پلٹ کر میں نے اس کا حال حوال بھی نہ پوچھا تھا۔ کبھی بیٹی کے گھر نہیں گئی تھی۔ اماں مجھے کہتی رہتی تھی، مگر میں مصروفیت کا کہہ کر انہیں چپ کرا دیتی تھی۔ ابا کافی بیمار ہو گئے، بہت علاج کروایا،
مگر وہ دوبارہ صحت یابی کی طرف نہ آ سکے اور ایک دن ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ گھر میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ اماں ہر وقت خاموش رہتی، مگر ایک وجود تو تھا۔ کچھ رشتوں کا ہماری زندگی میں ہونا ہی بڑا معنی رکھتا ہے۔ اب آگے جانے کے بعد اماں خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی، اس لیے میں نے ان کو کچھ وقت دینا شروع کیا۔ مگر جب وہ میری بیٹی کے بارے میں باتیں شروع کرتی تو میں کام کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ جاتی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل پتھر سا ہو گیا تھا، صرف دھڑکتا تھا، جذبات جیسے مر چکے تھے۔ میں نے بیٹی کی خبر کبھی نہ لی کہ وہ کس حال میں ہے اور کیسی ہے۔ اماں کبھی کبھی فون کر لیتی تھی اور مجھے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، مگر میں بے سود، مجھے تو اپنی سمجھ نہیں آتی تھی کس کی کیا آنی ہے۔ میرا شوہر بھی ہمیں بھول چکا تھا، ظاہر ہے اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ اپنی دنیا میں مست ہوگا۔ اماں نے تو بہت کہا تھا کہ طلاق لے کر دوسری شادی کر لو، مگر شاید مجھے ابھی امید تھی کہ وہ لوٹ کر آئے گا۔ میں نے شادی کے بعد اسے دل سے اپنایا تھا، اب دل نہیں مانتا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگاؤں، اس لیے خاموشی سے زندگی کا سفر طے کر رہی تھی۔ دن رات یوں ہی گزر رہے، مگر اماں کو اکثر مجھے ہسپتال لے کر جانا پڑتا۔ وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی، گھر کے کام کرنا مشکل تھا۔ میں نے وقت پاس کرنے کے لیے سکول میں جاب کر لی تھی، مگر مجھے سکول میں اماں کی فکر لگی رہتی تھی، اس لیے میں نے ایک دیکھ بھال کرنے والی رکھ لی جس سے ہدایت کی، خاص طور پر وہ اماں کا خیال رکھے۔ وہ بہت اچھی تھی اور ضرورت مند بھی تھی، اور اماں کا بھی بڑا خیال رکھتی تھی۔ مجھے ایک طرف سے تو تسلی ہوئی، ابا کے بعد اماں ہی میرا سب کچھ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ دن اچھے گزر رہے تھے۔ ایک دن شام کو میں اماں کو چائے بنا کر دی اور اپنے کمرے میں اپنی چائے لے کر سوچوں میں ماضی کی گلیوں میں بھٹک رہی تھی کہ باہر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے سوچا اس وقت کون ہوگا۔ میں نے کام والی کو آواز دی کہ جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اسد کمرے میں موجود تھا۔ کام والی اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی باجی بہت روکا انہیں پر یہ رکے ہی نہیں تھے، کہتے ہیں آپ سے ملنا ہے۔ میں حیران اور پریشانی سے دیکھتی رہی۔ پھر میں نے کام والی سے کہا تم جاؤ اماں کو دوا دو۔ وہ کچھ نہ کچھ سمجھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں سخت حیران تھی کہ اسد کیوں اور کیسے یہاں آیا ہے۔ اچانک اسے میری کیسے یاد آ گئی۔ ابھی میں حیران اور پریشان اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ روتا ہوا میرے قدموں میں گر گیا۔ میرے لیے لمحات بہت عجیب تھا۔ وہ ایک خود سر انسان تھا، اچانک اس کی یہ حالت میرے لیے واقعی حیرت ناک تھی۔ خیر ایسا کیا ہوا، ایسی کیا مجبوری تھی جس نے اسد کو میرے قدموں میں گرا دیا۔ میں نے پہلی دفعہ اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ مجھے اب بھی گوارا نہیں تھا کہ میں اسے جھکا ہوا دیکھوں۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کہوں۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی اور آہستہ سے کہا تم یہاں کیسے اور کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے واقعی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، میں تمہارا بہت دل دکھایا ہے۔ اس نے روندی آواز میں کہا اب احساس ہوا تمہیں، اب اتنی مدت بعد جب میری جوانی ختم ہونے کو ہے، کیا تم میری خوشیاں، میری جوانی واپس لا سکتے ہو؟ میں نے اپنے آنسو پر قابو رکھتے ہوئے کہا تھا ہاں میں تمہارا گنہگار ہوں، میں وہ دن نہیں لا سکتا، تمہارے زخم نہیں بھر سکتا، مگر تم سے معافی مانگ کر اپنا دکھ تو کم کر سکتا ہوں۔ میں بے وقوف تھا، اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا، بیٹے کی خواہش میں اندھا ہو گیا تھا کہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ خدا نے مجھے باپ کا درجہ تو دیا تھا، آج میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں۔ مجھے خدا کی طرف سے کافی سزا مل چکی ہے اور میں ابھی تک سزا کاٹ رہا ہوں۔
اب پچھتاوے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ میرا شوہر سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ پچھتاوا کیسا؟ آخر بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو اسد روتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں نے بیٹی کی پیدائش پر سوگ منایا تھا۔ امی نے مجھے دوسری شادی اور تمہیں طلاق دینے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ میری بیٹی کی ماں ہے۔ تب امی نے کہا، تو تم جاؤ پھر اس کے ساتھ رہو، میں اپنی ماں کو چھوڑ دوں؟ میں ماں کو بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے ان کی بات مان لی، مگر شرط رکھی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ پھر امی نے رشتے والی خاتون کو کہا اور ایک لڑکے سے میری شادی کروا دی۔ وہ بڑی ماڈرن عورت تھی، گھومنے پھرنے کی شوقین، اسے مہنگی چیزیں لینے کا چسکا پڑ چکا تھا۔ میں اسے بہت سمجھایا پر وہ ہنس کے ٹال دیتی تھی۔ ہمارے گھر 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بیٹوں کے بعد اس کے تو نخرے مزید بڑھ گئے۔ بچوں کی پرورش پر اس کا ذرا بھی دھیان نہ تھا۔ ہر وقت سہیلیوں کے ساتھ پارٹیاں کرتی گھومتی پھرتی۔ بیٹے ماں کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف شرمندگی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے سر نیچے کر لیا۔ پھر میرے پوچھنے پر وہ بتانے لگا، میرے دونوں بیٹے حد سے زیادہ بدتمیز ہو چکے ہیں۔ ایک دن میں نے غصے میں اپنی بیوی کو بھی مارا اور اپنے بیٹوں کے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا۔ بس پھر کیا تھا؟ بیوی نے بہت بد زبانی کی اور بیٹوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ رونے لگا۔ میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد وہ میرے پاس پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو۔ میں اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں، شاید وہ اس بے رحم باپ کو معاف کر دے۔ میرے شوہر کی حالت دیکھ کر واقعی مجھے بہت دکھ ہوا۔ انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے چادر اڑائی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی بیٹی کے سسرال چل پڑی۔ اس کی بیٹی کے گھر جا رہی تھی جس خبر میں نے خود بھی نہ لی تھی۔ مجرم تو میں بھی تھی، ظلم تو میں نے بھی کیا تھا۔ اسی کشمکش میں ہم بیٹی کے گھر پہنچ چکے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی باہر آئی۔ ہمیں دیکھ کر حیران ہوئی، مگر یہ دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کی جان نکل گئی۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔